ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا چھٹا باب پہلی 6 اور 16 سے 18 آیات تک۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، خبردار، اپنے راستے کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہ ملے گا۔ بس جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے تر ہی مت بچوا، جیسے ریاکار عبادت خانوں میں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مگر جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہونا، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں، تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو روزہ رکھے، سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، عالمگیر کلیسیا راہ کے بت سے روزوں کے موسم کا آغاز کر رہی ہے۔ راہ کے بت پر مومنین اپنی پیشانی پر راکھ لگوا کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ خاک اور فانی ہے۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، جبکہ خداوند یسوع مسیح میں ابدی زندگی ان کی منتظر ہے۔ روزوں کا موسم توبہ، تبدیلی، تجدید، دعا اور خیرات جیسی خوبصورت نیکیوں اور اقدار کی روحانیت سے مزین ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی اذیت، صلیبی موت اور جلالی قیامت روزوں کے موسم کا عروج ہے۔ یہ مقدس موسم اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ نیکی اور راست بازی کے اعمال نیز خداوند یسوع مسیح کی اذیت اور صلیبی موت پر دھیان و گیان کرتے ہوئے اپنے آپ کو جشن پاشکا منانے کے لیے تیار کریں۔ آپ سب کو روزوں کا بابرکت موسم مبارک ہو۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔